السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں۔ پارہ نمبر 25 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں کل 5 حصے ہیں۔ پہلا حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ ہے، دوسرا سورہ شورى مکمل ہے، تیسرا سورہ زخرف مکمل ہے، چوتھا سورہ دخان مکمل ہے، پانچواں سورہ جاثیہ مکمل ہے۔ حامیم سجدہ کے بقیہ حصے اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی کو علم الغیب ہے، جیسے قیامت کب آئے گی، اور اسی طرح ماؤں کے پیٹ میں کس فطرت کا بچہ ہے، کب بارش ہوگی، کہاں ہوگی، آدمی کہاں مرے گا، کل کیا کمائے گا، یہ ساری باتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں، اس کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ سورہ شورى میں بہت ساری باتیں ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اگر وہ کسی کو دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر کسی سے چھین لے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ بہتر جانتا ہے کس کو کتنا دینا چاہیے، کس کو مالدار بنائے، کس کو غریب بنائے، وہی بہتر جانتا ہے۔ اس فیصلے میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، جیسے بارش وہی نازل کرتا ہے، چند ہی لمحوں میں زمین کو تر بتر کرتا ہے۔ دنیا کی ساری حکومتیں مل کر ایک دن کی بارش برسا نہیں سکتے، ساری دنیا کی دولت سے ایک مرتبہ بھی مکمل زمین پر بارش برسا نہیں سکتے۔ زمین و آسمان کو اسی نے پیدا کیا، جانوروں کو اسی نے پیدا کیا، ساری دنیا مل کر ایک مچھر کو پیدا نہیں کر سکتی، ایک مچھر کے پر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سمندر میں کشتیاں وہی چلاتا ہے۔ اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے، جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے دونوں بھی دے، جسے چاہے اولاد سے محروم کرے۔ اگر وہ کسی کو اولاد دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اگر وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ نیک بنا دے تو کوئی برا بنا نہیں سکتا ہے، اور اگر وہ کسی کو برا بنا دے تو کوئی نیک نہیں بنا سکتا ہے۔ وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے دوستو، بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ سورہ زخرف میں بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے گزشتہ اقوام کی ایک سب سے بڑی خرابی یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرنے میں لگ گئے، نبیوں کو جھٹلایا، نتیجے میں ہلاک کر دیے گئے۔ اس لیے جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو فوراً آمنا وصدقنا کہنا چاہیے۔ باپ داداؤں کی پیروی کرتے ہوئے نبی کی بات کا انکار کیا جائے تو ہلاکت پکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جو بھی باطل پر ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو، اس کی ہلاکت یقینی ہے دوستوں۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان بھی ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، اس کا بیان ہے۔ اور سورہ دخان میں بھی کئی باتیں ہیں، قرآن مجید کے نزول کا بیان ہے، شب قدر کا تذکرہ ہے کہ اس میں تمام مضبوط امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اہل مکہ کی ہر دھرمی کہ نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے۔ کہا شجرۃ الزقوم کا بیان ہے کہ مجرموں کا کھانا ہوگا جو نہ بھوک مٹا سکے گا، نہ مزہ دے گا، حلق میں اٹک جائے گا۔ اور پھر سورہ جاثیہ میں بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے نشانیوں کا تذکرہ ہے، آسمان و زمین، انسان، جانور، رات دن کا آنا جانا، بارش کا نازل ہونا، ہواؤں کا اللہ کی قدرت کاملہ کی ہواؤں کا چلنا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی آیت کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن فرماؤ فراموش کر دیے جائیں گے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ اس طرح یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔